کم ٹو ٹی فار تعلیم۔ آج ہم اپنا پہلا لیکچر لیں گے اسلامیات کا۔ چلیں آئے شروع کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے وٹ از دا میننگ آف ورڈ قرآن؟ لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دیٹ وچ از ریڈ، وہ جو پڑھے جانے والی ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے ویئر واز دا قرآن ریویلڈ فرسٹ؟ قرآن پہلی مرتبہ کہاں پر نازل ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں پہلی مرتبہ قرآن مجید نازل ہوا۔ غار ہیرا مکہ میں واقع ہے۔ کوشچن نمبر 3 آن وچ نائٹ واز دا قرآن ریویلڈ فرسٹ؟ کون سی رات تھی جس میں پہلی مرتبہ قرآن مجید نازل ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے لیلۃ القدر، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں نائٹ آف دا پاور۔ کوشچن نمبر 4 ہے ہو ریویلڈ دا قرآن؟ قرآن مجید کو کس نے نازل کیا؟ تو اس کا آنسر ہے اللہ ریویلڈ دا قرآن، اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ کوشچن نمبر 5 ہے تھرو ہوم واز دا قرآن ریویلڈ؟ قرآن مجید کس کے ذریعے سے نازل کیا گیا؟ تو اس کا آنسر ہے تھرو اینجل جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ کوشچن نمبر 6 ہے ٹو ہوم واز دا قرآن ریویلڈ؟ قرآن کس پر نازل کیا گیا؟ تو اس کا آنسر ہے ٹو دا لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ کوشچن نمبر 7 ہے ہو ٹوک دا رسپانسبلٹی آف کیپنگ دا قرآن سیف؟ قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے اللہ ہمسیلف، اللہ نے خود قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لی ہے۔ کوشچن نمبر 8 ہے وٹ آر دا کنڈیشنز فار ہولڈنگ اور ٹچنگ دا قرآن؟ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جو بندہ قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہے اور ٹچ کر سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے 1 ہیز ٹو بی کلین اینڈ ٹو بی ود وضو۔ وضو کو انگلش میں ابلشن کہتے ہیں، وہ بندہ جو صاف ہو اور وضو کی حالت میں ہو وہ قرآن مجید کو چھو سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 9 ہے وچ از دا بک وچ از ریڈ موسٹ؟ وہ کون سی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دا قرآن، قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کوشچن نمبر 10 ہے واٹ از دا ٹاپک آف قرآن؟ قرآن مجید کا ٹاپک کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے مین، انسان جو ہے قرآن کا ٹاپک ہے۔ واٹ آر دا ادر نیمز آف قرآن اکارڈنگ ٹو دا قرآن اٹ سیلف؟ قرآن کے وہ کون سے نام ہیں قرآن مجید کے علاوہ؟ قرآن بھی ایک نام ہے، اس کے علاوہ کون سے نام ہے قرآن نے خود قرآن کو دیے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے الفرقان، الکتاب، الذکر، النور، الہدا۔ یہ وہ 5 نام ہیں جو قرآن نے خود قرآن کو دیے ہیں۔ کوشچن نمبر 12 ہے ہاؤ مینی مکی سوراز آر دیر ان دا قرآن؟ چیپٹرز انگلش میں کہتے ہیں سورج کو، اور اس کا آنسر ہے 77۔ مکی صورتوں کی تعداد 77 ہے۔ کوشچن نمبر 13 ہے ہاؤ مینی مدنی سوراز آر دیر ان دا قرآن؟ مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے قرآن مجید میں؟ تو اس کا آنسر ہے 37۔ 37 جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں۔ کوشچن نمبر 14 ہے ہاؤ مینی منزلز آر دیر ان دا قرآن؟ قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ اور منزل کو انگلش میں سٹیجز کہتے ہیں، اور اس کی تعداد ہے 7۔ 7 جو ہے منزلیں ہیں قرآن مجید میں۔ کوشچن نمبر 15 ہے ہاؤ مینی پارا اور جز آر دیر ان دا قرآن؟ پارے کو انگلش میں پارٹس کہتے ہیں، تو اس میں سوال یہ ہے کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے 30 پارے ہیں قرآن مجید میں۔ کوشچن نمبر 16 ہاؤ مینی سوراز چیپٹرز آر دیر ان دا قرآن؟ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ صورتیں انگلش میں چیپٹرز کہتے ہیں، اور اس کی تعداد ہے 114۔ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں۔ ہاؤ مینی رکوع آر دیر ان دا قرآن؟ قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں؟ تو رکوع کو انگلش میں کہتے ہیں پیراگرافز، تو اس کی آنسر ہے 540۔ 540 رکوع ہیں قرآن مجید میں۔ کوشچن نمبر 18 ہے ہاؤ مینی آیت ورسز آر دیر ان دا قرآن؟ آیت کو انگلش میں ورسز کہتے ہیں، اور اس میں کوشچن ہے قرآن مجید میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے 6236۔ 6236 آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ کوشچن نمبر 19 ہے ہاؤ مینی ٹائمز ان دا ورڈ اللہ ریپیٹڈ ان دا قرآن؟ قرآن مجید میں اللہ کا لفظ کتنی مرتبہ آیا؟ تو اس کا آنسر ہے 2698۔ 2698 مرتبہ اللہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ کوشچن نمبر 20 ہے ہاؤ مینی ڈفرینٹ ٹائپس آف آیت ورسز آر دیر ان دا قرآن؟ قرآن مجید میں کتنی قسم کی آیتیں ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے 10 قسم کی آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ کوشچن نمبر 21 ہو از دا فرسٹ حافظ آف دا قرآن؟ قرآن مجید کا پہلا حافظ کون تھا؟ تو اس کا آنسر ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قرآن کے حافظ تھے۔ کوشچن نمبر 22 ایٹ دا ٹائم آف دا ڈیتھ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ مینی حفاظ وار دیر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹائم پر کتنے حفاظ کرام اس ٹائم موجود تھے؟ تو اس کا آنسر ہے 22 حفاظ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اس وقت دنیا میں موجود تھے۔ کوشچن نمبر 23 ہاؤ مینی آیت ورسز آن سجدہ آر دیر ان دا قرآن؟ قرآن مجید میں
سجدے والی آیتیں کتنی ہیں؟ آیت سجدہ کتنی ہے؟ سجدہ انگلش میں کہتے ہیں پروسٹریشن، اور اس کی تعداد ہے 14۔ سجدہ والی آیتوں کی تعداد ہے 14۔ Question number 24. In which para and surah do you find the verse about سجدہ؟ آپ قرآن مجید میں پہلی سجدے والی آیت کہاں پر ہے؟ تو اس کا آنسر ہے 9th پارہ 7th چیپٹر سورہ الاعراف ورس نمبر 206، 9ویں پارے میں 7ویں سپارے میں سورہ الاعراف میں اور آیت نمبر 206 میں۔ Question number 25 ہے How many times has Quran stressed about صلاۃ اور نماز؟ کوشچن ہے کہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے 700 ٹائمز، 700 مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا حکم آیا ہے۔ کوشچن نمبر 26 How many times has the Quran emphasized on alms اور charity؟ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ صدقہ اور خیرات کرنے کے بارے میں حکم آیا ہے، کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے 150 مرتبہ آیا ہے۔ Question number 27 ہے How many times in the Quran is the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم addressed as یا ایہا النبی؟ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا النبی کہہ کر کتنی مرتبہ مخاطب کیا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے 11 ٹائمز، 11 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا النبی کہہ کر قرآن مجید میں مخاطب کیا گیا ہے۔ Question number 28 Where in the Quran has Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم been named احمد؟ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں پر احمد ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے پارہ نمبر 28 سورہ صف آیت نمبر 6، 28ویں پارے میں اور سورہ صف کے اندر اور اس کی 6ٹھی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ نمبر 29 How many times has the name of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم been mentioned in the Quran؟ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی مرتبہ مخاطب کیا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 times and احمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 time۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد 4 مرتبہ قرآن میں آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد 1 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ Question number 30 Name the prophet whose name is mentioned and discussed most in the Quran۔ اس پروفٹ کا نام بتائیں جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ 31 ہے Who were the کاتب وحی of the Quran؟ کاتب وحی copyist of the revelations، جو وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھنے والے جو لوگ تھے ان کا نام بتائیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ تو اس کا آنسر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے کاتبین وحی۔ Question number 32 Who was the first person who counted the ayat of the Quran؟ وہ کون سا شخص تھا جس نے پہلی مرتبہ قرآن کی آیتوں کو گنا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتوں کو گنا تھا۔ Question number 33 On whose advice did Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ decided to compile the Quran؟ کس کی ایڈوائس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو اکٹھا کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو اکٹھا کیا تھا۔ Question number 34 On whose order was the Quran compiled completely in written form؟ کس کے حکم پر قرآن مجید کو مکمل طور پر لکھی ہوئی صورت میں اکٹھا کیا گیا تھا؟ اس کا آنسر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ Question number 35 Who confined the recitation of Quran on the style of the قریش tribe؟ قریشی طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کا سب سے پہلے کس نے حکم دیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ Question number 36 Out of the copies of the Quran compiled by حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ how many and where are they at present؟ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید کو نقل کیا تھا، ان کی کاپیز بنائی تھی، وہ کتنی ہیں اور وہ اس ٹائم کہاں پر ہیں؟ تو اس کی آنسر ہے 2 کاپیز، 2 کاپیز ہیں اور وہ اس ٹائم one in تاشکند اینڈ ادر ان استنبول۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کاپیز قرآن مجید کی بنائی تھیں اور وہ ایک جو ہے تاشکند میں اس میں موجود ہے اور دوسری استنبول میں موجود ہے محفوظ حالت میں۔
Question number 37. Which surah of the Quran was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reciting while praying that Hazrat Jabir bin Mut'im listened to and embraced Islam? وہ کون سی صورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے نماز کی حالت میں، اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنا اور اسلام قبول کیا؟ تو اس کا آنسر ہے سورہ طور۔ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Question number 38. Which was that surah of the Quran which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had recited when one of his enemies Utba after listening to it fell in sajda? آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی آیت تلاوت کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اتبا سنتے ہی سجدے کی حالت میں گر گیا؟ تو اس کا آنسر ہے the first 5 آیتس of حامیم سجدہ۔ اس کو حامیم سجدہ صورت کا نام ہے، اور اس کو دو نام ہے، اس کے دوسرا نام ہے فصیلت، اور یہ پارہ نمبر 24 میں موجود ہے۔ Question number 39. Which is the first and the most ancient most according to the Quran? قرآن مجید کے مطابق دنیا کی سب سے پرانی مسجد کون سی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کعبہ۔ In Quran, mankind is divided into 2 groups. Which are those 2 groups? قرآن مجید نے انسانیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ کون سے 2 حصے ہیں؟ تو اس میں ایک ہے، اس کا آنسر ہے بلیورز اور ڈس بلیورز، ایمان رکھنے والے اور نا ایمان رکھنے والے۔ Question number 41. Who is the man about Islam? Allah has said in the Quran that his body is kept as an admonishing example for future generation to become. قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا انسان تھا جس کی باڈی کو محفوظ کر دیا کہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں؟ تو اس کا آنسر ہے فرعون۔ فرعون کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ Question number 42. Besides the body of Pharaoh, what is the thing which is kept as an admonishing example for future generations to come? فرعون کی باڈی کے علاوہ اور وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے محفوظ کر دیا تاکہ آنے والے لوگ اس کو دیکھ سکیں؟ نوز اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ Question number 43. After the wreckage of Prophet Nuh علیہ السلام ark, which is its place of rest mentioned in the Quran? قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر آیا ہے، اور وہ کہاں پر اس ٹائم قرآن مجید کے مطابق وہ کہاں پر ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کیو آف جودی، جودی پہاڑ پر وہ موجود ہے۔ Question number 44. In the Quran, the name of which companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mentioned? قرآن مجید کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کون سے ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا گیا؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا ذکر سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 اور آیت نمبر 37 میں ذکر کیا گیا ہے۔ Question number 45. Who is the relative of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam whose name is mentioned in the Quran? آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس رشتہ دار کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا گیا؟ تو اس کا آنسر ہے ابو لہب۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا، اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ سورہ نمبر 111 پارہ نمبر 30 کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ Number 46. In the Quran there is a mention of a prophet who has been called by his mother's name. Who was he? قرآن مجید میں ایک پیغمبر کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ماں کے نام سے، وہ کون ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جیسس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ Question number 47. Which was the agreement that was titled as فتح مبین وداؤٹ فائٹنگ a battle? وہ کون سا ایگریمنٹ تھا جس کا نام فتح مبین رکھا گیا، بغیر جنگ کیے اس کا نام فتح مبین رکھا گیا؟ تو اس کا آنسر ہے ٹریٹی آف حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کا نام رکھا گیا تھا بغیر جنگ کے فتح مبین۔ Question number 48. What are the different names used for شیطان اور ڈیول ان دا قرآن؟ قرآن مجید میں شیطان کے کون سے نام بیان کیے گئے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے ابلیس اینڈ الشیطان۔ ابلیس اور الشیطان قرآن مجید میں شیطان یا ڈیول کا نام بیان کیا گیا ہے۔ Question number 49. Which category of creature does the Quran put Iblis into? قرآن مجید نے وہ کون سی مخلوق ہے قرآن مجید نے ابلیس کو کون سی مخلوق کے اندر شامل کیا ہے؟ قرآن مجید نے ابلیس کو کون سی مخلوق میں شامل کیا؟ تو آنسر ہے جن۔ ابلیس جن تھا قرآن مجید کے مطابق۔
Question number 50. What were those worships and prayers that were ordered by Allah to the community of Bani Israel and which were continued for the Muslim Ummah also? قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے عبادت کا طریقہ تھا جو کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا اور وہ ابھی تک مسلمانوں کے لیے بھی لاگو ہے؟ تو اس کا آنسر ہے صلاۃ، پریئرز اینڈ زکوٰۃ۔ صلاۃ نماز کا حکم تھا ان کو، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تھا اکارڈنگ ٹو سورہ بقرہ